رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. دوسری آیت میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، علماء سے رابطہ کرو. سامعین کرام، مقاصد الشریعہ میں 3 درجات پائے جاتے ہیں. مقاصد الشریعہ میں 3 درجات پائے جاتے ہیں. ایک درجہ ہے ضروریات کا، ایک درجہ ہے حاجیات کا، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ تحسینات کا ہے، تکمیلیات کا ہے. حاجیات، اس کی مثال آپ لے لیں کہ اگر کوئی شخص کھانا نہ کھائے تو انسان مر جائے گا، سانس نہ لے تو وہ فوت ہو جائے گا، پانی نہ پیے تب بھی وہ مر جائے گا. تو بنیادی طور پر انسان فطری طور پر مجبور ہے وہ کھانے کا، پینے کا اور اسی طریقے سے ہوا سانس لینے کا. تو یہ ضروریات کی بات ہوئی. دوسرا جو درجہ ہے تحسینیات، حاجیات کا، یعنی یہ کہ یہاں حاجیات کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن انسان کی زندگی مشقت سے گزرے گی. جیسے کہ انسان کو کھانا مل جائے، ہوا مل جائے، پینے کو پانی مل جائے، وہ رہ سکتا ہے، لیکن گھر نہ ہو تو زندگی مشقت میں پڑ جاتی ہے. تو یہاں حاجیات کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ دوسرا ہے. عبادات میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سفر کے دوران نماز کو قصر کرنے اور جمع کرنے کی سہولت فراہم کی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ انسان سے مشقت کو، تکلیف کو، حرج کو دور کیا جا سکے. اسی طریقے سے ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک میں اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر آپ لے لیں حاجیات کے باب میں اللہ رب العالمین نے اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کو موضوع پر مسح کرنے کے لیے 3 دن اور 3 رات کا مکلف بنایا ہے، اور اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات کر سکتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ انسان مشقت میں نہ پڑے، انسان حرج میں نہ پڑے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کی رعایت کی ہے اور اس کا لحاظ کیا ہے، اور اس کو لحاظ کرنے کا، اس کی طرف ترغیب دینے کا جو ہے ہم جو اہل علم ہے، جو علماء ہے، جو طلباء ہے، ان کو مکلف بھی کیا گیا ہے. تیسرا جو درجہ ہے وہ تکمیلیات کا ہے، تحسینات کا ہے. یعنی یہ کہ ایسی چیز جو ضروریات میں شامل نہیں ہے، جس کا تعلق حاجیات سے بھی نہیں ہے، لیکن تحسینات کے قبیل سے ہے. یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ تحسینات کا جو مسئلہ ہے وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے. عین ممکن ہے کہ جو چیز جیسے آج کے زمانے میں جو فون وغیرہ ہے یا ایئر کنڈیشن کی جو چیزیں ہیں، پہلے یہ ساری چیزیں تحسینات کی قبیل سے تھی، یعنی اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی تھی،
اور انسان مشقت اور حرج میں نہیں پڑتا تھا، لیکن اب چونکہ انسان کو اس کی عادت ہو چکی ہے، یا بعض جگہوں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو وہ ان کی حاجیات میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں وہ آج بھی تحسینات یا تکمیلیات کی اس کی حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے پرانے زمانے میں موبائل فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کسی کے گھر میں اگر لینڈ لائن ہوتا تھا تو اس کو تحسینیات یا تکمیلیات کے ضمن میں اس کو شمار کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ حاجیات کے قبیل سے ہر شخص کو اگر کسی کے پاس فون نہیں ہے تو وہ مجبور ہے، اور وہ اس کی ضرورت ہے، اگر فون نہ ہو تو اس کی زندگی جو ہے مشکل میں پڑ جاتی ہے، دشواری میں پڑ جاتی ہے۔ یہ افراد کے اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، گھر میں اعلیٰ قسم کے فرنیچر استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کے ٹائلز استعمال کرتے ہیں، بہترین قسم کے میٹیریل استعمال کرتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت گھر بناتے ہیں، اور اچھے گھر میں گھر کو شادہ بناتے ہیں، چوڑا بناتے ہیں، اس میں تزئین کاری کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، اس میں نقاشی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تحسینیات کی قبیل سے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دین پسند جو حلقے ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسراف ہے۔ اسراف کا کیا مطلب ہے؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، چاہے ضروریات پر خرچ کریں، چاہے حاجیات پر خرچ کریں، چاہے تحسینیات پر خرچ کریں، لیکن جتنا خرچ کرنا چاہیے آپ اتنا ہی خرچ کریں۔ اگر آپ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں یا وہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تب بھی خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اسراف و تبذیر میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کی ہے قرآن میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اس کی مذمت کی ہے۔ محترم سامعین اکرام، تو یہ فرق ہے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پر خرچ کریں اور وہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مبالغہ کر کے خرچ کریں۔ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہتے ہیں، پہنیے۔ آپ اچھے سے اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، بنائیے۔ آپ اچھے سے اچھا فرنیچر استعمال کرنا چاہتے ہیں، استعمال کیجئے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ پیسہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے شریعت نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ تو یہ تین جو میں نے جو مقاصد شریعہ کے جو تین مراتب تھے، جو تین درجات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی شریعت نے رعایت کی ہے، اور حاجیات کی بھی رعایت کی ہے، تکمیلیات یا تحسینات کی بھی رعایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ کبر ہے، تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور خاص طور سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں جب اس کا اہتمام ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کی چیزیں اور استعمال ہوتی ہیں میٹیریل کے طور پر، یا جو بھی ساری چیزیں ہوں مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے یا عالیشان بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اسراف کے قبیل سے ہے۔ تو اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ اگر نہیں لحاظ کریں گے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بے جا کسی بھی مسئلے میں تشدد اور سختی برتتے ہیں جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے آسانی فراہم کی ہے، تو اس آسانی کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہے اگرچہ یہ حاجیات میں سے نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تکمیلیات یا تحسینات کی قبیل سے ضرور ہیں۔ یعنی انسان اس کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ تاکہ وہ چیزیں اور خوبصورت لگیں اور اچھی ہو جائے، زندگی اور بہتر ہو جائے۔ اس لیے جیسے ہم اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ایسے اللہ کے گھر میں اگر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے یا بہتر سے بہتر کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس چیز بہتر سے بہتر چیز کے استعمال ہونے میں جو تعاون دینا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہمیں تعاون نہیں دیں گے، یا یہ کہ یہ اسراف ہے۔ یہ سب ساری باتیں غلط ہیں۔ اسراف کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو تینوں چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تحسینی ضروریات، حاجیات اور تحسینات کی جو باتیں رکھی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور شریعت میں بغیر کسی علم کے ہمیں
کوئی بھی بات کہنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔